الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم بھائیو، دوست اور بزرگوں، مسجد نور الہی یہ کراچی میں شاہ لطیف ٹاؤن میں یہ مسجد واقع ہے۔ بہت ہی عظیم الشان مسجد ہے۔ ہمارے رشتہ دار ان کے قریب ہی رہتے ہیں۔ اس مرتبہ پچھلے ہفتے جب جانا ہوا رشتہ داروں کے ہاں تو ان کے گھر سے تقریباً 4-5-7 گھر چھوڑ کے سیدھی طرف یہ مسجد پڑتی ہے۔ یہ مسجد جب پہلے بنی ہوئی تھی تو بالکل چھوٹی مسجد تھی، اور اس کی تعمیر جو اس کا انجینئر تھا اس نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ ایسی مسجد بنائی تھی، ایسی مسجد بنائی تھی کہ کوئی ہوا کا ذریعہ نہیں تھا، چھت بھی نیچے تھی اور بہت گرم ہوتی تھی۔ جب 10-15-20 لوگ آ کے جمع ہو جاتے تھے تو حبس شروع ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال مسجد ہوادار بھی نہیں تھی اور نمازی کو سکون سے نماز پڑھنے بھی نہیں آتا تھا وہاں پر۔ تو میں نے ایک آدھ مرتبہ وہاں پر نماز پڑھی تھی، لیکن اس مرتبہ جب میں گیا تو میں نے کہا یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی۔ نماز بجائے اللہ کی یاد کے گرمی کی یاد بن جاتی ہے۔ نماز میں گرمی ہی یاد ہوتی ہے، دم گھٹ رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے۔ تو اچھا، رشتہ داروں کے گھر کے الٹے طرف تقریباً 10 سے 12-15 منٹ کے پیدل مسافت پر وہاں پر دوسری مسجد ہے۔ وہ بڑی عالیشان مسجد بنی، بہت بڑی مسجد ہے، عالیشان مسجد ہے، زبردست مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے، ہوادار ہے۔ وہاں پر اگر 500 لوگ بھی جمع ہو جائیں تو دم نہیں گھٹتا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں جاؤں گا تو اس مرتبہ اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو مجھے رشتہ دار نے کہا کہ ابھی یہ قریب مسجد پڑتی ہے، یہاں پہ نماز پڑھ لیتے۔ میں نے کہا کہ دم گھٹے گا، پریشانی ہوگی۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، آ جاؤ۔ جب وہاں پر پہنچے تو میں تو حیران ہو گیا۔ عالیشان مسجد بن رہی تھی، زبردست تعمیر ہو رہی تھی، بڑی بڑی کھڑکیاں، ہوادار مسجد۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی، جس مسجد میں میں جاتا تھا اس سے زیادہ یہ ہوادار ہے اور خوبصورت بن رہی ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی ہے۔ جب مسجد کے قریب گئے تو مجھے رشتہ دار نے بتایا کہ یہ ایک پلاٹ پر بنی ہوئی تھی، تقریباً 120 کا پلاٹ تھا۔ تو 120 کے 3 اور پلاٹ بھی ایک اللہ کے بندے نے خرید کیے۔ میں نے کہا کہ ایک پلاٹ کی کیا قیمت ہوگی؟ والا 20 سے 25 لاکھ روپے تو ہوگی۔ تو تقریباً اگر 25 لاکھ لگا دیں تو 75 لاکھ روپے تو یہ ہو گئے۔ اس نے خریدے اور اس کے بعد اس کی یہ تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کو 4 پلاٹوں کے اوپر بنانا شروع کر دیا۔ جب مسجد بن رہی تھی تو اللہ اللہ، میرا دل بہار ہو گیا بالکل۔ اس وقت تک تقریباً 45 ٹن سریا اس کے اندر استعمال ہو چکا ہے، اور کسی چندہ بھی نہیں لے رہا، خود ہی خرچ کر رہا ہے۔ اور 20 لاکھ کے قریب اس کی مزدوری ہوئی ہے۔ کراچی کی مزدوری پہ حیدرآباد کی مزدوری کے بنسبت زیادہ ہے۔ تو تقریباً 20 لاکھ روپے مزدوری کی مد میں لگ چکے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے اکیلے نے یہ کام کیا ہے۔ اور پھر اس کا مسجد کے آخر میں جہاں پر مین گیٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک مدرسہ بھی بنا دیا ہے، بنات کے لیے، بچیوں کے لیے۔ وہ بچیاں قرآن شریف پڑھیں گی، حافظات ہوں گی، عالمات ہوں گی۔ تو اس علاقے کے ارد گرد بہت سارے مدارس تھے، علماء کرام کے لیے، حفاظ کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا۔ ایسا مدرسہ جس کے اندر خاتون آ کر پڑھے، ایسا کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا۔ اس اللہ کے بندے نے سوچا کہ میں بناؤں گا مدرسہ اور پھر اس میں بچیاں آ کر پڑھیں گی۔ تو وہاں پر الحمدللہ وہ مدرسہ بھی بن گیا ہے، زیر تعمیر ہے۔ تو اس کا بھی اس نے سارا خود اس نے خرچہ کیا ہے۔ اس عمارت کو دیکھ کر، اس تعمیر کو دیکھ کر، اس مسجد کو دیکھ کر میں بڑا خوش ہوا۔ ایک تو اس مسجد کو خوبصورت بنا رہا ہے، ہوادار بنا رہا ہے، نمازی نماز پڑھے گا تو سکون سے پڑھے گا۔ دوسرا بچیوں کا مدرسہ، اس کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ بہت بڑی مسجد بن رہی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ یہ سارا کام جو وہ کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسوں سے کر رہا ہے، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس کی والدہ کا نام تھا نور الہی، تو اس نے اپنی والدہ کے نام پر اس مسجد کا نام رکھا، مسجد نور الہی۔ تو یہ اس نے اپنی والدہ کے ساتھ اظہار محبت کی ہے۔ اور بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ وہ خود ختم ہو جائے گا، اس کی اولادیں مر جائیں گی، سارے کے سارے قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن یہ جو ایصال ثواب کر کے جا رہا ہے نا اپنی والدہ کو، یہ تو ابد الآباد قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ مدرسہ بھی قائم رہے گا، یہ مسجد بھی قائم رہے گی۔ ایسا اس نے ایصال ثواب کیا ہے جس کی مثال دنیا کے اندر خال خال ملتی ہے۔
اور یہ اظہار محبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، مدرسے کو آباد فرمائے، اس کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔